السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن السبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ النساء کا ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی 43 آیات میں اہم معاشرتی ہدایات اور مسلمانوں کے اجتماعی امور کے حوالے سے چند احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ آیات میں وراثت کے حوالے سے کچھ احکامات کا بھی مطالعہ کیا اور اس سے قبل عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں بھی رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔ اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں زنا کی روک تھام، کہ زنا کے نتیجے میں معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے، تو زنا کی روک تھام کے لیے اول جو احکامات تھے ان کا بیان ہے۔ البتہ یہ جو بھی ہم احکامات سمجھیں گے یہ منسوخ ہیں، اس لیے کہ بعد میں تفصیلی احکامات عطا ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں زنا کرنے والے مرد یا عورت کے لیے جو کہ غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو تو رجم کی سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہ ہے اب اصل حتمی احکامات۔ غیر شادی شدہ مرد زنا کا ارتکاب کرے 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ مرد زنا کا ارتکاب کرے رجم کی سزا، یہ آخری حتمی احکامات ہیں۔ البتہ ابھی جو مطالعہ کریں گے یہ اول دور کے کچھ احکامات۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے یعنی مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لے لو۔ اس میں تفصیل ہے 4 مردوں کی گواہی، وہ تفاسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ السَّبِيلَ، یا اللہ ان کی رہائی کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ وہ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے تعلق سے، اور رجم کی سزا شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے، وہ حکم پھر بعد میں عطا ہوا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 افراد بدکاری کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو۔ اب اذیت میں تذلیل کرنا، اسی طرح کچھ ہلکی پھلکی مار پیٹ کرنا، یہ اول معاملہ تھا، یہ لیکن بعد میں منسوخ ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اول دور کے احکامات، بعد میں جیسے کہ ذکر ہوا کہ تفصیلاً سزاؤں کے احکامات آ گئے، اور جا بجا ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے، سزا تو آخری بات ہے۔ زنا کی روک تھام کے لیے شریعت نے پردے کے احکامات، نکاح کو آسان کرنا، محرم نامحرم کی تمیز رکھنا، فحش ڈرامے، لٹریچر، پورنوگرافی، اس طرح کی چیزوں کی ممانعت، موسیقی، ناچ گانے، عورت و مرد کا آزاد اختلاط، ان سب سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تمام محرکات ہیں، یہ چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر کوئی ارتکاب کرے تو وہ سزائیں جن کا ذکر ہوا، وہ آخری حتمی احکامات۔ اب توبہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری آیت ہے۔ ایک توبہ ایسی ہے جو گناہ ہو جائے تو بندہ فوری کر لے، تو ایسی توبہ کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں،
یعنی گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے تو ایمان والے بھی خطا کے پتلے انسان ہیں، خطا غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کر لو فوراً، تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو اپنے ذمہ کرم پڑھ لیا، گناہ ہو گیا جیسے احساس فوراً بندہ توبہ کر لے، اللہ نے اس توبہ کو اپنے ذمہ کرم پڑھ لیا کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں، اس عالم سے اس عالم میں بندہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، عالم برزخ میں توبہ قبول نہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 میں ہم پڑھیں گے، سورہ یونس آیت 90 سے 92 میں ہم پڑھیں گے فرعون کا قصہ، غرق ہوتے ہوئے ایمان لا رہا ہے، اللہ فرماتا اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے، تو وہ توبہ قبول نہیں کہ بندہ موت کو دیکھے توبہ کرے، یا پھر وہ جو کفر کی حالت میں مر جائے، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اب ایک درمیانی شکل ہے، درمیانی شکل کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، بندے کو یاد آ گیا، تو یہ ہے درمیانی شکل کہ جس وقت یاد آ جائے بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس پر امید افزا ترین آیت قرآن کریم میں ہے، امید افزا ترین آیت قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53، سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے تفسیر ہے سورہ زمر میں، پلٹ آؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو، قرآن پاک کو تھام لو، قرآن حکیم کی پیروی کرو، وہ توبہ کے تقاضے پورے کرنے، یہ درمیانی نوعیت کی توبہ۔ گناہ ہو گئے، جب یاد آ جائے بندے کو، پلٹے، سچی توبہ لے کر آئے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کا بڑا پیارا بیان سورہ فرقان آیت 70-71 میں بھی آئے گا، سورہ فرقان آیت 70-71، سچی توبہ لاؤ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نیکیوں کو، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بدی کو نیکی میں بدل دے گا، وائٹ کر دے گا، بالکل سارا بلیک وائٹ کر دے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے سچی توبہ تو لاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ لاؤ۔ اس کی تفصیلات اپنے اپنے مقام پر آئیں گی، ایک جملے میں کیا ہے؟ معصیت اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی روش پر آ جاؤ، یہ ہے اصل میں توبہ۔ تو وہ توبہ ابھی ہم نے سمجھا آیت 17، فوراً بندہ کر لے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، ضرور قبول فرمائے گا۔ موت کو دیکھ کر توبہ کرنا، مر جائے کفر کی حالت میں، اب توبہ قبول نہیں۔ درمیانی عرصے کی توبہ کیا ہے؟ جب احساس ہو گیا، جب اندازہ ہو گیا، بندہ پلٹے اللہ کی طرف، اللہ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے بارے میں زیادتیاں ہوتی تھیں، عرب کے معاشرے میں توجہ دلائے جا رہی، اور یہ صرف عرب کے معاشرے کا معاملہ نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ زیادتیاں اگر عورتوں کے ساتھ مرد کر رہے ہیں تو مرد ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو اگر ایک شخص کی کئی بھی نکاح ہوا کرتے تھے تو جو سوتیلا لڑکا ہے وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، وہاں پہ تو سوتیلی ماں سے معاذ اللہ نکاح بھی کر لیا کرتے تھے، اس کی ممانعت آئی ہے، ابھی پڑھیں گے سورہ نساء میں اسی 4 پارے کے آخر میں۔ تو یہ نہیں کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ، یعنی اپنی ملکیت میں ان کو لے لو، ان کے مال کو ہڑپ کر جاؤ، یا ان کو ہی ملکیت بنا لو، اور سوتیلی ماں سے کوئی نکاح کر رہا ہے، بیوہ کا مال کوئی ہڑپ کر رہا ہے اور اسی کو ملکیت میں رکھ رہا ہے اور اس سے استفادہ کر رہا ہے، اس سب کی ممانعت یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ دوسری بات، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو، یعنی ایک طلاق دے دیا کرتے تھے مگر چھوڑتے نہیں تھے، معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ وہ سارے کا سارا مال چھوڑ دے، بیوی سارے کا سارا مال چھوڑ دے، اس پر قابض ہو جائیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ظلم ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔
ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ ہاں اگر کھلی بے حیائی کا معاملہ ہے، اب تو ان کو گھر پہ رکھنا ہی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تمہاری طبیعت گوارا نہیں کرے گی، تمہاری شرافت گوارا نہیں کرے گی، تو بات الگ ہے، ورنہ یہ ظلم کرنا اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا غلط۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ یہ جملہ ہے سادہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، مگر یہ جملہ ہے اللہ کا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ یہ سی ویو ہے کراچی کے سمندر پر، جب یہاں پر لہریں اٹھتی ہیں، طوفان کا ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے، تو بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ آگے نہ جائیں، پولیس والے یا دیگر اداروں والے بیریئرز لگاتے ہیں، بن چلے نوجوان جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے اسٹاپ، وہاں لکھا ہوتا ہے اسٹاپ، آگے مت جاؤ، وہ اس کو زور سے ٹانگ مارتے ہیں اور موٹر سائیکل لے کے سمندر کے پاس جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ جہالت کی بات ہے، یہ بھی اسٹاپ لکھا ہوا تھا، اور ایک بیریئر لگا ہوتا ہے کور کمانڈر کے آفس کے باہر، یا ایک بیریئر لگا ہوتا ہے جی ایچ کیو کے باہر راول پنڈی میں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسٹاپ۔ اس کو لات مارتے ہیں؟ بولے مارتے ہیں لات؟ نہیں، پتہ ہے وہ پولیس والوں نے لگایا، یہ آرمی والوں نے لگایا، ایسے ہی ہے نا، لکھا اسٹاپ ہی ہے، لکھا ہوا پہلے بھی اسٹاپ تھا، لات ماری، اب آرمی والوں نے لگا رکھا ہے تو اسٹاپ لکھا ہوا، لات نہیں مارتے، قدر ہے نا کہ بھائی کام تمام ہو جائے گا ہمارا۔ تو اللہ فرما رہے میں حکم دے رہا ہوں تمہیں، وعاشرہن بالمعروف، ٹیک اٹ سیریس، اور ان بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کا برتاؤ کرو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اس کو بائی پاس کریں گے، اس کو پامال کریں گے، اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے، پھر یہ یاد رکھنا چاہیے مردوں کو اچھی طرح۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کا برتاؤ کرو۔ اب اللہ کے کلام کا حسن دیکھیے، وہ جوڑنا چاہتا ہے ہمیں، غور کیجئے اگلے الفاظ پر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ اللہ کا حکم۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر کوئی ایک بات پسند نہیں آ رہی تلاش کر لے، کوئی دوسری بات پسند آ ہی جائے گی۔ شاید تمہاری نگاہوں میں حسین نہیں، شاید تمہاری نگاہوں میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، شاید تمہاری نگاہوں میں زیادہ مال والی نہیں، مگر اگر تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی ادا پسند آ ہی جائے گی۔ کفایت شعاری کی ہو سکتی ہے، خدمت کی ہو سکتی ہے، قربانی کی ہو سکتی ہے، ایثار کی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر دو بول کہہ کے ایک سگنیچر کر کے پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، یہ کم قربانی ہے؟ شوہروں کو سوچنا چاہیے۔ جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو مرد کہتے ہیں کہ جی آپ نے عورتوں کی سائیڈ لے لی۔ یہ سائیڈ لینے کا مسئلہ نہیں بھائی، اللہ کا کلام بتا رہے تو بیان تو کرنا ہوگا، اور اگر دل پر جا کے لگ رہی ہے تو اللہ کرے کہ لگے، چھپے نہیں، سمجھ میں آئے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ ہاں جب بات عورتوں کے فرائض کی آئے گی تو ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی حوصلہ رکھ کر آیت نمبر 19 سنیں، تھوڑی دیر کے بعد 19 اور 19 کتنے ہوتے ہیں؟ 38 ہوتے نا، 38ویں آیت بھی نہیں ہوگی، 34ویں آیت پر مردوں کو قوام کہہ دیے گا، یہ ذکر بھی آ جائے گا۔ حوصلہ رکھیں آپ لوگ، جی گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے۔ اور ادھر عورتوں کی خوبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اللہ مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے، دونوں کی جس نے رہنمائی عطا فرمائی۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، یہ انتہائی شکل طلاق کے بیان میں ہم پڑھ چکے ہیں، انتہائی اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ جائے تو اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے وہ مال لوگے؟ اگر ایک بیوی کو تم نے نکاح میں لیا اور اس کو تم نے خوشی خوشی پلاٹ دیا، زیور دیا، سب کچھ دیا، جو دے دیا وہ اس کا ہو گیا، اب واپس نہیں لے سکتے۔ واپس لوگے تو مثال یاد آئی،
اللہ کے رسول نے کیا مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، کتے نے قے کی ہو وامٹنگ اور چاٹے، جیسے یہ گندا ہے اسی طرح تم نے بیوی کو تحفہ دیا، تم نے خوشی خوشی دیا، تم واپس لو تو یہ بھی کتے کی طرح وامٹنگ کر کے اس کو چاٹنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، تعلق قائم ہو چکا ہے، کیسے واپس لوگے؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ یہ پختہ عہد کیا ہے؟ نکاح گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ 2-4 دن کا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ گاڑا معاہدہ، غلیظ گاڑے کو کہتے، پکا، یہ زندگی بھر نباہ کرنے کا معاملہ ہے۔ اس قدر تم نے گاڑا قسم کا عہد کیا اور معاہدہ کیا، تم واپس لے لوگے اس کو؟ گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، عورت کو چھوڑنا کب پڑتا ہے؟ جب وہ خلا کا معاملہ کرے تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ادروائز مرد طلاق دے رہا ہے تو جو دے چکا وہ بیوی کا ہو چکا، وہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی تعلیم ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں ہمارے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا مگر جو پہلے ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں باپ کا انتقال ہو جاتا تو سوتیلی ماں سے بڑا لڑکا شادی کر لیا کرتا تھا، یہ نکاح مقت کہلاتا، انتہائی ناپسندیدہ مکروہ معاملہ، اس سے منع کیا گیا۔ آج دنیا جس دجالی تہذیب پر جا رہی ہے، اس دجالی تہذیب کے اثرات میں تو انسیسٹ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ محرم کے ساتھ تعلق قائم کرنا، معاذ اللہ، بدکاری کرنا، اصل تو محرم کے ساتھ تعلق اور بدکاری کا معاملہ، یہ اس وقت کی دجالی تہذیب دنیا کو سکھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے دین عفت، پاکیزگی، پاک دامنی کی تعلیمات عطا فرمائی اور محرم نامحرم کی تمیز بھی سکھائی۔ وساء سبیلا، اور یہ نکاح کا معاملہ، نکاح مقت کا معاملہ بہت برا راستہ ہے۔ اگلی آیت میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے، یعنی ایسی خواتین جن سے ایک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، محرم خواتین، ایسی خواتین محرمات ابدیہ جن سے ایک مرد کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا بیان۔ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، ایک تو ہوتی ہے نا ماں، بہن، بیٹی، یہ تو نسب کے اعتبار سے رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک اصول کیا ہے؟ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام۔ رضاعت کا معاملہ دودھ پینے یا پلانے کا معاملہ، تو دودھ پلانے کا جو معاملہ، اس سے جو مسائل آتے ہیں وہ رضاعت کے مسائل ہیں۔ تو جو نسب سے حرام وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام، ابھی وضاحت ہو جائے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ رضائی ماں، اس سے بھی نکاح حرام۔ وآخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں، جیسے حقیقی بہن سے نکاح منع تو دودھ شریک بہن سے بھی نکاح منع، یہ رضاعت کا مسئلہ۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس یا خوش دامن، اچھی اردو میں خوش دامن کہتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہارے زیر تربیت ان کی لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ ایک شخص نے نکاح کیا ایک خاتون سے جس کی اپنے شوہر سے بیٹی ہے، تو یہ شخص اگر اس خاتون سے نکاح کر کے تعلق قائم کر لے تو اب اس خاتون کی جو پچھلے شوہر سے بیٹی ہے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں، ربائب جمع، تو اس سے اب نکاح جائز نہیں، تعلق قائم ہو گیا تو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس خاتون سے تعلق قائم نہ ہوا تو پھر تو گنجائش ہے کہ پچھلے شوہر کی بیٹی ربیبہ سے نکاح ہو، تعلق قائم ہو گیا تو اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ربیبہ، اس کی جمع ربائب۔
وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے جو بیٹے تمہارے صلب سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے، یعنی بہو سے نکاح حرام ہے، مگر یہ حقیقی بیٹا، منہ بولے بیٹے کی بیوی نہیں، وہ پڑھیں گے بعد میں سورہ آداب میں، تمہارے حقیقی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو سوائے اس کے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکا۔ ایک شخص دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، ہاں ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا جی، اب اس کی بہن ہے، اس سے اب نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آئیں، یکے بعد دیگرے، لیکن بیک وقت جائز نہیں۔ اب ایک نقطہ سمجھیں، اللہ کے نبی کی سنت قرآن پاک کے کسی حکم کی وضاحت بھی کرتی ہے، قرآن پاک کے کسی حکم کی وسعت کو بھی بیان کرتی ہے، اور سنت کبھی قرآن پاک کے حکم کو مخصوص بھی کرتی ہے خاص سچویشن کے ساتھ۔ تو سنت رسول سے قرآن کی تشریح ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس حکم کو وسعت دی ہے، جیسے دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح دو خواتین جو آپس میں پھپھی اور بھتیجی ہوں آپس میں، یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح دو خواتین جو آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں، انتہائی قریبی رشتہ، خالہ اور بھانجی ہوں، یہ دونوں بھی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لسٹ تو ہے محرمات ابدیہ، جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لسٹ کو ذہن میں بھی رکھیے گا، جب سورہ نور کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 31 کا مطالعہ کریں گے، پردے کے احکامات کا بیان آئے گا، محرم اور نامحرم کی تمیز کا ذکر آئے گا، تو یہ لسٹ وہاں پر کام آئے گی کہ یہاں ان خواتین کا ذکر ہے جو ایک مرد کے لیے محرم ہیں۔ اب 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، ایسی خواتین جو ابھی کسی کے نکاح میں ہیں تو ان سے تو کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون کسی شوہر کے نکاح میں ہے تو اس سے ابھی کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں یہ شخص طلاق دے دے یا اس کے انتقال ہو جائے، عدت پوری ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارضی محرم۔ کیا مطلب؟ جو ابھی لسٹ ہم نے مکمل کی، ان سے تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ خواتین ہوں گی ابھی کسی شوہر کے تحت ہیں، کسی شوہر کے نکاح میں ہیں، ابھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں کبھی امکان ہو سکتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور تم پر حرام کی گئی وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ۔ اب یہ کنیزوں کا مسئلہ، دو چار باتیں مختصراً سمجھ لیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، علم میں اضافہ ہوگا، عملاً کوئی گنجائشیں ابھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کنیز اور غلام یہ مسئلہ عارضی نوعیت کا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، اور یہ متعلق ہے جنگی حالات سے۔ جنگ ہو مسلمانوں کی صحیح اسلامی شرائط کے مطابق، یہ نہیں کہ مسلمان کراچی میں لڑ رہے ہیں، ایران عراق میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ نہیں، صحیح اسلامی شرائط کے مطابق جنگ ہو، اور اس جنگ کے دوران میں لڑنے والوں میں جو لوگ سامنے آ گئے اور قیدی ہو گئے، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی اگر ہیں تو ہو سکتی، تو ان کو غلام یا کنیز بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں بڑے احکامات ہیں، فدیہ دے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، بغیر فدیے کے بھی چھوڑ سکتے ہو، اور چاہو تو ان کو اکوموڈیٹ کرو تو وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے وقت کی اتھارٹی کے تحت۔ پھر غلام اور کنیزوں کے بارے میں بڑے احکامات ہیں، جو خود کھانا انہیں کھلانا، جو خود پہننا انہیں پہنانا، 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ بتائیے کسی کا دماغ خراب ہے کہ اتنے عرصے تک اپنے پاس رکھے گا کسی کو؟ ذہن میں رکھیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا۔ اچھا، اب جو کنیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں وہ تقسیم ہوگی تو مالک کنیز سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ خاتون کسی کے نکاح میں تھی مگر مالک کے ہاتھ آ گئی یہ کنیز، وہ ملکیت میں استفادہ کر سکتا ہے۔ پھر اور تفصیلیں عام طور پر بیان میں کم آتی، فقہاء نے بیان فرمائی کہ اگر کیسی ایک خاتون ایک مسلمان کی کنیز بن کر اس کی ملکیت میں آ جائے، ایک حیض گزرنا ضروری، اور جو اس کا شوہر تھا اس کا خاتون کا، اس سے کوئی حمل نہ ٹھہرا ہو، یہ احتیاط کا معاملہ ہوگا، باقی مالک کنیز سے استفادہ کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات پڑھیے گا تفاسیر میں، اور اس کے ذریعے قرآن پاک چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ مسلمان معاشرے میں اکوموڈیٹ ہو جائیں، ان کو بھی جینے کا حق ملے۔ اور سیدنا علی نے خادمہ کو معاف کیا تھا،
قرآن آتا تھا اس کو، ابھی ہم نے واقعہ پڑھ لیا سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 134 میں. اس پورے پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیے. پرزنرز آف وار POWs، پرزنرز آف وار، جنگی قیدیوں کے ساتھ دنیا کیا کچھ کرتی ہے وہ دیکھ لیں، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ دیکھ لیں. اس سارے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ باتیں بالکل واضح ہیں. البتہ اس وقت کوئی ہم جنگ تو کر نہیں رہے، شرعی تقاضوں کے مطابق تو جنگ ہم کر نہیں رہے، تو خاموشی سے بیٹھیں. کوئی غلاموں کا نیزموں کا مسئلہ نہیں ہے، نکاح کا راستہ کھلا، اسی کو اختیار کیا جائے گا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو. ان کی گنجائش ہے، تفصیل آ گئی. کتاب اللہ علیکم، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے. وأحل لكم ما وراء ذلكم، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، تاکہ تم اپنے اموال بطور مہر خرچ کر کے انہیں نکاح میں لانا چاہو، پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے. دو تین باتیں. پہلی بات یہ تم پر پابندیاں، کچھ خواتین تو ہمیشہ کے لیے محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو شوہر کے نکاح میں ہیں ان سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کچھ کی پابندی، باقی حلال ہیں، جو چاہو جہاں چاہو نکاح کرو. تو پابندیاں کم ہیں، پرمیسیبلٹی زیادہ ہے. پابندیاں کم ہیں، گنجائشیں زیادہ ہیں. حرام کی لسٹ چھوٹی ہے، حلال کی لسٹ بنا بھی نہیں سکتے. بھائی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی منع وہ بھی منع. بھائی یہ منع، باقی سب حلال. حرام کی لسٹ چھوٹی، حلال کی لسٹ بہت بڑی. ایک اصولی بات. اگلی بات، نکاح کر رہے ہو نا تو مال دینے ہوں گے، یعنی مہر ادا کرنا ہوگا، اور نکاح میں لانا مقصود ہو پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے. یہ زنا کا راستہ نہیں، یہ نکاح کا بندھن ہے، پوری زندگی کا معاہدہ، اور زندگی بھر کفالت کرنی ہے مرد نے شوہر ہونے کے ناطے. کفالت کی ذمہ داری، اپنی بیوی کے تمام جائز ضروریات اور حاجات کو پورا کرنا اور مرتے دم تک اس کو نبھانے کی کوشش کرنا. اس سارے تصور کے ساتھ نکاح کا تصور ہے، اور پاک دامن بننا مقصود ہو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے. وہ جو کچھ دھندے دنیا کر رہی وہ حرام ہے، زنا کے راستے. وہ مزے لے لیے وقتی طور پر، اس کے بعد بیماریاں، گندگی، ایڈز اور نہ جانے کیا کچھ کتنے گندے امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ تو تباہی کا معاملہ ہے. یہ ہے تم پاک دامن بننا چاہو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو تم نے ان سے نکاح کر کے اس مہر کے ذریعے صحبت کا لطف اٹھایا ہے تو انہیں ان کے طے شدہ مہر ادا کرو. مہر پر ہم پہلے بھی بات کر چکے، شوہر کے ذمے ہے، یہ قرض رہتا ہے اور یہ بیوی کا حق ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس کمی بیشی پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد راضی ہو جاؤ. یہ بات پہلے بھی آ چکی. بیوی کچھ کم کر دے، کچھ چھوڑ دے، اس کی گنجائش ہے، البتہ شوہر کو دینا ہی چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اور تم میں سے جو مالی طور پر طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات، تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو. آزاد سے مراد جو عام خواتین ہیں، اور کنیز وہ ہے جو پریزنرز آف وار کے تحت معاملہ پیش آتا ہے. اس ماحول کو ذہن میں رکھیے جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. ابھی جنگوں کا سلسلہ ہے، بدر ہو چکا، احد ہو چکا، اس تناظر میں معاملات پیش آئے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے تم میں سے جو مالی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو. پہلی بات، شوہر کے ذمے ہے نا، کم سے کم ایک کمرہ تو رہنے کو دے گا بیوی کو، کفالت کی ذمہ داری تو پوری کرے گا. اتنا تو ہونا چاہیے نا، کسی کو بیوی بنا رہے تو اس کی بنیادی حاجات کو پورا کرے. بنگلہ ہونا شرط نہیں ہے، اونرشپ کا ہونا شرط نہیں ہے. ایک گھر یا مکان، اس کا کمرہ اور اس کی ضروریات کو تو وہ پورا کرے گا. لیکن اگر تمہارے پاس آزاد عورت کے تعلق سے اخراجات نہیں ہیں تو کسی مسلمان کنیز سے نکاح کر لو. کنیز تو ہے لیکن مسلمان ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے، کنیز ہونا کو اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہے، اور ہے بھی مسلمان. اصل بات کیا ہے، یہ کنیز ہونے کی بنیاد پر حقیر نہ جانو. اللہ تعالیٰ کے تقوی اہم ہے. اور کیا خبر کہ کوئی کنیز بہت ایماندار ہو جائے، خوف خدا رکھنے والی ہو جائے، تو ڈیگریڈ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. اب یہ ہے ذرا ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھیے. ایک کنیز ایک شخص کی ملکیت میں آئی تھی، وہ شخص مالک ہو گیا، وہ استفادہ کر سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے.
لیکن کوئی اور چاہے کہ کنیز سے نکاح کر لے تو وہ جو کوئی اور ہے اس مالک سے اجازت لے گا، اجازت لے کر نکاح کرے گا۔ مالک کے پاس کنیز آئی استفادہ کر سکتا ہے، کوئی اور کرنا چاہے تو اجازت لے گا مالک سے اور کنیز سے نکاح کرے گا، اور نکاح کرے گا تو باقاعدہ بیوی بنائے گا، اس کو مہر بھی دے گا۔ اور سنیں، جب ایک مالک نے اجازت دے دی ایک شخص کو کہ اس کی کنیز سے نکاح کر کے تعلق قائم کر سکتا ہے، تو اب مالک تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں فقہاء نے بیان فرمائی، تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو اڑاتے رہتے ہیں نا اسلام فوبیا والے، آج بھی ہیں اور ماضی سے بھی چلا آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، دائیں بائیں سے ذرا سا ایک نقطہ آتا ہے اور سارا ایمان ہمارا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا خوب پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، ہر ایک کو سن رہے، اللہ کی نہیں سن رہے، دنیا جہاں کا کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دین کو سیکھ نہیں رہے، بیٹھ جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتا ہے، ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، دین حاصل کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اور دین پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور دین کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹنا بھی ہم نے، یہاں تک جانا ہے ہم نے۔ تو بہرحال فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے کے مطابق ادا کرو۔ اب اجازت لے کر کسی مالک سے اس کی کنیز سے نکاح کر رہے تو بیوی ہو جائے گی تمہاری، اولاد بھی ہوگی تو بالکل لیجیٹیمیٹ بیوی کی طرح اولاد ہوگی۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے کے مطابق ادا کرو۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوں۔ یہ نکاح کا معاملہ ہے، علی الاعلان ہوتا ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، پبلکلی ہوتا ہے، زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، تمدن کی بنیاد ہے یہ نکاح۔ نکاح کے نتیجے میں گھر کے نتیجے میں معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور گھر مستحکم ہوگا تو معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ یہ پورے خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہے، اس کی طرح توجہ کا معاملہ رہے۔ تو فرمایا کہ محصنات، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے۔ یہ فرمایا من العذاب، سزا جو ہے وہ ان پر اس کی آدھی سزا ہوگی۔ یہ نقطہ بھی سمجھ لیں۔ لفظ آیا احسن، حفاظت میں آ جانا۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے میں بندہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ سنیے گا، ایک کنیز کو پروٹیکشن یا حفاظت مالک کی ملتی ہے، وہ تو پرزنرز آف وار کے طور پر آئی نا، اس کو جو حفاظت ملتی ہے وہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مالک کی حفاظت میں ہے۔ اور ایک آزاد عورت کو دو پروٹیکشن ملتی، ایک تو وہ آزاد بھی ہے، اس کا اپنا خاندان بھی ہے، شادی شدہ ہے تو پھر اس کا اپنا شوہر، اس کی بھی پروٹیکشن ہے۔ تو ایک کنیز کو ملنے والی حفاظت آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہے۔ چنانچہ اگر یہ بدکاری کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے، اور وہ ہے 50 کوڑے، 50 کوڑوں کی سزا۔ تفصیل دیکھیے گا، تفاسیر میں تفصیلات بہت ہیں، ان کے بیان کی حاجت بھی نہیں، نہ اس وقت یہ ایسے مسائل ہیں، مگر مسئلے کو سمجھنے کی حد تک تفاسیر دیکھیے، اور کوئی ادھر ادھر کے اعتراضات غیروں کی طرف سے اٹھتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہمارے مفسرین نے دیے ہیں۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جو نکاح نہ ہونے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو۔ تو جو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور اسے آزاد عورت سے نکاح کرنا وہ میسر نہیں ہے، تو وہ کسی کنیز سے نکاح کر لے، اخراجات نسبتاً کم ہوں گے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ بہرحال آزاد عورت کا جو ایک شرف اور مقام اور کردار بلند ہوتا ہے، عام طور پر کنیز کا اتنا نہیں ہوا کرتا۔ تو اچھا ہے بچوں، لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر کسی کنیز سے بھی نکاح کی گنجائش ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
اب ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیں، یہ کنیز و غلاموں کا انسٹیٹیوشن تو ابھی بند پڑا ہے، کیونکہ ابھی ہم کوئی جنگیں تو کر نہیں رہے شرعی تعلیم کے مطابق، لیکن نکاح کا راستہ کھلا ہے۔ اور یہاں آیا گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف تو آزاد عورت نہیں سے کنیز سے کر لو۔ آج کی جو معاشرت ہے اس وقت، جو سوشل میڈیا کا استعمال اور جو بیڑا غرق ہے اور اقدار کا ستیہ ناس، حیا کا جنازہ نکلا ہوا، اور اب گستاخانہ مواد بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل، اور زنا کے راستے، اس کے دھندے، ساری گناہ کی باتیں موجود ہیں۔ ایسے میں نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا رکھا ہے۔ وہ بھائی نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جوانوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی، بچیوں کی حیا محفوظ رہے۔ حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے۔ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ خیر کے راستوں کی تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہے اور تم پر نظر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے، یہ لوگ نکاح کا انکار کرتے ہیں، زنا کے راستوں کو کھولتے، LGBTQ+ کو پروموٹ کرتے ہیں، نکاح کا انکار کرتے ہیں، اور حیا کا دامن تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ عفت اور پاک دامنی تمہیں ملے، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم بہت دور ہٹ جاؤ، راہ راست سے دور جا پڑو۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے اور ہم سب کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسان دین دیا۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں، ان کی وسعت، کیپیسٹی کتنی ہے، اللہ نے اس کے مطابق احکام دیے ہیں۔ ہاں، یہ جو فطری خواہش رکھی اللہ نے انسان میں، یہ جذبہ بڑا پوٹنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں نسل انسانی کا قافلہ بھی آگے بڑھے گا۔ اس جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے، ورنہ اس کو برداشت کرنا خاصا دشوار معاملہ ہے۔ اور اللہ نے دیکھا، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی مخلوق جو اس نے پیدا کی، اس کی لمیٹیشنز کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان دین عطا فرمایا۔ اب حرمت مال اور حرمت جان کا ذکر، مال کی پروٹیکشن، حفاظت، جان کی پروٹیکشن، حفاظت کے بارے میں چند باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ باطل طریقے میں تمام حرام طریقے شامل، سود ہو، جوا ہو، سٹا ہو، ملاوٹ ہے، 2 نمبر کا 1 نمبر، قبضہ کر کے مال ہڑپ کر جانا، اور وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، جو کچھ بھی ہے، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہ باہمی رضامندی حلال معاملات میں ہوگی، جو تجارت ہے، لین دین، وہ بھی حلال ہو، جو چیز پروڈیوس کر رہے ہو، سپلائی کر رہے ہو، پرچیز کر رہے ہو، وہ بھی حلال ہو۔ یہ نہیں کہ 2 لوگ حرام کام پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں، بھئی تو شراب بنا کر دے گا، میں تجھ سے خریدوں گا، میں مارکیٹ میں سپلائی کروں گا، اور یہ دونوں کہ ہم تو رضامندی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نہ 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 نہ، ہاں 2 افراد رضامندی کے ساتھ زنا کر لیں گے تو جائز ہو جائے گا زنا، استغفر اللہ۔ تو جائز معاملات ان میں رضامندی، کوڈشن نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے، باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بڑا اہم نقطہ، ایک ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، ایک ہے دوسرے کو قتل کرنا، یا ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اس آیت سے علماء نے خودکشی کا حرام ہونا، سوسائیڈ کا حرام ہونا، یہ مسئلہ بھی بیان کیا۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کو ختم کرنا اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے، تو خودکشی، سوسائیڈ کرنا حرام اس آیت کے مطابق۔ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ مسلمان بھائی ہیں، ایک عمارت کی مانند ہے حدیث، ایک جسم کے مانند ہے حدیث۔ اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، تم ایک امت کا حصہ ہو، تم اپنے بھائی کا نقصان کر کے اپنا نقصان، بھائی کو تکلیف پہنچا کر اپنے کو تکلیف
تکلیف, بھائی کو قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. کیا اپیلنگ انداز ہے قرآن پاک کا. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا, اور جس کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم عنقریب اسے آگ میں جھلسا دیں گے. یہ قتل و غارت گری کرنے والے, خودکشیاں کرنے والے, اپنی جان کو خود تمام کرنے والے اور بندوں کو دوسروں کو قتل کرنے والے, جو یہ زیادتی ظلم کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں نصلیہ نارا, عنقریب اسے ہم آگ میں جھلسائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ایک بڑا اہم نقطہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں حساسیت کا ہونا چاہیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے. ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ, ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ. کیا فرق ہے؟ علماء نے لکھا, آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر وہ برا کام, گناہ, ہر وہ گناہ جس پر اللہ یا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی کوئی سزا بیان فرمائی, یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخرت کی سزا بیان فرمائی. لعنت یا دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا اللہ نے بیان کی یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. اکثر یہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں. ان کی معافی کے لیے سچی توبہ ضروری ہے. کسی کا حق مارا دینا پڑے گا, اللہ کا حق ہے, مثلا زکوٰۃ نہیں دی پچھلے سالوں کی ادا کرنا ہوگی, یہ ساری تفصیل ہے. تو کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ان کے علاوہ جو ہیں وہ صغیرہ ہیں. البتہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بھی حساس رہنا چاہیے. بچھو کاٹتا ہے نا, چاہے بڑا کاٹے چاہے چھوٹا کاٹے, تکلیف تو دونوں سے ہوتی. حساسیت کبیرہ میں ہونی چاہیے, لیکن چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. البتہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ معاف فرماتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 114 میں پڑھیں گے, ان الحسنات یذھبن السیئات, برائیاں مٹ جاتی ہیں نیکیوں سے. خیر کے کام, نیکی کے کام, وہ برائیوں کو وائپ آؤٹ کر دیتے, مٹا دیتے ہیں. خیر کے کام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. اور احادیث میں ہے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے جو گناہ ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. بندہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جاتا ہے, جمعے کے لیے جاتا ہے, اللہ گناہ اس کے معاف فرماتا ہے. صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. اگلی بات, ہمیں کبیرہ کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. کسی صاحب نے, بلکہ ایک بادشاہ تھا, ظالم تھا, بزرگ سے کہا, سر حضرت یہ فرمائیے, یہ مچھر کا خون میرے کپڑے پہ لگ گیا, میری نماز ہو جائے گی؟ وہ حضرت اللہ والے تھے, حق والے تھے. کہا ظالم, اتنی گردنیں تو نے اڑائی ہیں, ان کی فکر نہیں ہے, مچھر کا خون تیرے کپڑے پر لگ گیا, ٹینشن ہو گئی کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا. ذرا دائیں بائیں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, سر طوفان مچا دیتے, اس کا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن بڑے بڑے حرام ڈکال لے کے کھا رہے, اس کے بارے میں فکر مندی نہیں ہوتی. نوافل مستحبات کی خوب فکر ہے, ہونی چاہیے. حرام سے بچنے کی فکر نہیں, بالکل فکر نہیں کر رہے اس کی. تو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں حساس. شرک کا نظام, کفر کا نظام, اللہ کی شریعت نافذ نہیں, اللہ رسول سے جنگ جاری, بے حیائی کا طوفان موجود, جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج, سود کی بنیاد پر بینکنگ سسٹم اکثر و بیشتر, کاروبار میں حرام کی شکلیں, رشوت, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. فکر مندی نہیں ہے. ہاں ذرا سر پہ ٹوپی نہیں کسی کے اور نماز ادا کر لی, پہاڑ بنا دیا. ادب کا تقاضا ہے. بچہ اگر دو افراد کے درمیان بیچ میں کھڑا ہو گیا, پہاڑ بنا دیا. بھائی ٹھیک ہے, کونے پہ کر لیں, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات, لیکن پہاڑ بنا دیا اس کا. ذرا جائے نماز ایک آدھا انچ رائٹ ہو گیا, لیفٹ ہو گیا, تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی. اتنا بڑا فتویٰ جاری کرتے فوراً, اور حرام پیٹ میں جا رہا, اس کی فکر ہی کوئی نہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, ساری سنتیں پوری ہو رہی. مال کمایا حرام سے, اس کی فکر ہی نہیں. یہ ہے جو غلط فہمی ہو گئی ہم میں. تو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہو, چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما, اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے.
مثلاً للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، فزیک، سینٹیمنٹس، جذبات، احساسات الگ رکھے۔ اب عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہو رہا ہے، پڑھیں جا کے آپ کے میرے شہر کے ہاسپٹلز کے اندر جو ڈاکٹرز کے پاس ذمہ داری ہے، مورل کنڈکٹ کے اعتبار سے سوالات آتے ہیں، یہ جنس تبدیل کروانے آ گئی، ایک عورت مرد بننا چاہتی ہے، بتائیے کیا حکم ہے شریعت؟ حرام ہے؟ دنیا میں خوب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے کسی کو فہم کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت زیادہ دی، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو لکھنے کی دی، اللہ کی عطا ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑو، اللہ نے نظام چلانا ہے، سارے پروفیشنز چل رہے ہیں تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے نا۔ تو مرد عورت بننا چاہے، عورت مرد بننا چاہے، جیسا کہ ہو رہا ہے، نہ کرو بھائی یہ بات، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے ان کے اعمال کی کمائی، عورتوں کے لیے ان کے اعمال کی کمائی، اللہ کو راضی کرنا، خیر میں آگے بڑھنا، آخرت کی تیاری کرنا، جو چاہے آگے بڑھے، یہ فضل اللہ سے مانگو۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مراد ہے کہ حصے مقرر ہیں، اس کے مطابق عمل کرو، جن سے کوئی عہد ہے، کوئی رشتہ، ناتا، تعلق، ان کو ان کا حصہ دو۔ کیا مطلب؟ غیر وارث کا وراثت میں حصہ تو نہیں ہے، زندگی میں کوئی دینا چاہے دے دے، وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر دے، غیر وارث کے لیے 1/3 کی حد تک اس کی گنجائش ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔